جس دور سے انسانیت نکل کر ایک خوبصورت دین میں داخل ہوئے تھے، دین اسلام کو اپنایا، ایک نئے دور کا آغاز کیا، تمام جاہلانہ زندگی کے عمل کو درگزر کیا، ایک سائیڈ کیا اور دین اسلام کے خوبصورت عمل کو اپنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار آپ سرکار کے نائب تشریف لے آئے، یعنی علماء اکرام۔ آج کے دور میں یہ تمام امت مسلمہ کے رہبر ہیں۔ ایک عالم کا رات بھر سو جانا، اس کی رات ایسے گزرے کہ رات بھر عبادت کرتا رہا ہو، اور ان کے سامنے مد مقابل اگر ایک عام شخص میرے جیسا رات بھر عبادت بھی کرتا رہے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ عبادت قبول ہو چکی ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ میرے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان بہن، ایک لڑکی ایک قبر پر رکھی ہوئی آگ اس کی پوجا بھت کر رہی ہے۔ یہ امتی ہے، یہ دین اسلام کے پیروکار ہیں، یہ ایک مسلمان ہے، لیکن آج ہمیں اس امت کو دکھاوے کا دین چاہیے، دکھاوے کی عبادت چاہیے، دکھاوے کا رب چاہیے جس کی عبادت کر سکیں، جس سے ہم مانگ سکیں۔ ہمیں ہمارا رب اپنے سامنے چاہیے۔ کہیں نہ کہیں اس سوچ کے پیچھے، اس عبادت کے پیچھے، اس بیوقوفی جاہلانہ کے پیچھے معذرت کے ساتھ کچھ علماء کرام کا ہاتھ ہے، کڑوا حقیقت ہے، تسلیم کیجئے۔ کچھ علماء کرام نے اپنی دکانداریاں سجا لی ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر دنیا کو، امت کو آپس میں لڑا دیا، جدا کر دیا اور عارضی فرضی صرف خود کا دین بتانا شروع کر دیا کہ یہ دین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، امت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ بے شک دنیا بھر کے گناہ میرے سامنے لے آنا، لیکن ایک شرک مت لے کر آنا، ورنہ معافی نہیں ملے گی آپ کو۔ شرک چاہے محبت میں یا عقیدت میں بھی کیا ہو، لیکن معافی، بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا اس کی شان و شایان ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن حکم تو یہی ہے کہ شرک یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا اور عمل کر کے دکھایا، اور عبادت اسی کی اور ہمیں بھی سخت احکامات دیے کہ عبادت صرف اور صرف اسی سے مانگو، سب کچھ ہونے کا یقین اسی سے ہے، ایک اللہ سے، جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو آج ہم جس دور سے نکل کر ہمیں خوبصورت دین میں داخل ہوئے تھے، دین اسلام میں، اور ہم امتی کہلائے، لیکن آج ہم اسی دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اسی مذہب سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ جس امتی کو دیکھو، کسی کھمبے کو، کسی درخت کو، کسی قبر کو دائیں بائیں آگ کے دیے جلائے جا رہے ہیں اور ان کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پوجا کی جا رہی ہے۔ ہم کس دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں؟ پھر چاہے پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، صحیح معنی میں تو ہم سبھی گوار ہیں، جاہلانہ دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس دور سے نکلیے، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ ہمیں صحیح دین سکھائیں، نہ کہ اپنا خود کا دین بتائیں۔ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں، ہمیں وہ بتائیں، ہمیں وہ سکھائیں، نہ کہ اپنی سیرتیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ رب رکھا۔